اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا، پورا ملک گلگت بلتستان گزشتہ کئی دنوں سے بہت پریشانی اور فکر مند تھا علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی ستپارہ جس طرح چھوٹے بھائی نے کہا کہ علی ستپارہ صرف گلگت بلتستان کا ہیرو نہیں ہے، وہ صرف پاکستان کا ہیرو نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کا ہیرو ہے۔ اس لیے ہے کہ علی ستپارہ جنون کی حد تک پہاڑ سے، اپنے کام سے اور جو اپنا جو پروفیشن ہے اس سے محبت کرتا تھا، اور میری ذاتی طور پر ان سے بہت کلوز انٹریکشن تھی ان کے ساتھ۔ جب وہ ایک بیرون ملک ایک پہاڑ سر کر کے تشریف لائے تھے اسکردو، تو ان کو ہم نے استقبال کیا تھا ایئرپورٹ پر، اور اس کے بعد ان کے اعزاز میں ایک فنکشن ہم نے رکھا تھا پریس کلب اسکردو میں۔ تو میں زیادہ ان کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، میں موجودہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ علی ستپارہ کا ایک خواب تھا جس کا اس نے بارہا ہم سے ذکر کیا۔ وہ ایک سکول کھولنا چاہتے تھے، کلائمبنگ کے حوالے سے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہتے تھے، جس میں وہ لوکل جو ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو اس شعبے سے وابستہ افراد ہیں ان کو ٹریننگ دے سکیں، اور ان کروڑوں اربوں زر مبادلہ کو بچا سکیں جو انٹرنیشنل جو کلائمبرز ہیں، جو تشریف لاتے ہیں باہر کے ملکوں سے۔ وہ اپنے ساتھ جو شرپا کی جو ٹیم ہے وہ کوئی نیپال سے لے کے آتے ہیں، کوئی کسی اور ملک سے لے کے آتے ہیں، اور صرف ٹیکنیکل سکل نہ ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے جو اس شعبے سے منسلک لوگ ہیں وہ معقول آمدنی سے بھی محروم رہتا ہے، اور ملک بھی جو ہے جی ایک معقول انکم سے محروم رہتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، شہزاد آغا صاحب یہاں پر حکومتی ایوان میں بیٹھے ہیں، گو کہ اپوزیشن کا حصہ ہے، وہ اس معاملے کو اٹھائیں اسمبلی کے اندر۔ اور علی ستپارہ کے حوالے سے میں کیا کہوں کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ علی ستپارہ کے مقابلے کا کوئی دنیا میں کہتا ہوں کہ ماؤنٹینر یا کلائمبر نہیں تھا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، بہت مضبوط حوصلے کا مالک تھا، اور بہت زیادہ مطلب اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ونٹر میں کلائم کریں K2 کو، اور ونٹر کے اندر یہ ریکارڈ بنا کر K2 کی چوٹی پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم وہ لہلائے۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس نے K2 اٹمپٹ کیا یا نہیں کیا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم کے کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور مرحوم کے تمام گھر والوں کے ساتھ ساجد ستپارہ کے جو ان کے سن ہیں، بیٹے ہیں، ان کے حوصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کے تمام فیملی ممبرز کے حوصلوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام افراد کو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، جنہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ جب وہ کلائم کر رہے تھے اس وقت بھی ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف ذرائع سے علی ستپارہ کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، ان کو آگے بڑھنے میں معاونت کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ مسنگ ہو گئے اس کے بعد بھی ان کے حوالے سے دعائیں پوری دنیا میں، پورے ملک میں، پورے گلگت بلتستان میں کی گئی، بلا تفریق کسی اور معاملے کے، یہ ساری چیزیں کی۔ اور ان کے وفات کے بعد جو پوری دنیا ان کے غم میں برابر کے شریک ہے ان کے لواحقین کے ساتھ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ چیز کھل کے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی ٹیلنٹ کہیں پر ہو، اگر کوئی پروفیشنل ہو، اگر کوئی اپنے کام کے ساتھ لگن رکھتا ہو، تو اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا، اس کا کوئی قوم نہیں ہوتا، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ سول سوسائٹی گلگت بلتستان اسلام آباد بیس جو یہاں کی جو ٹیم ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے ہیرو کے لیے، علی ستپارہ ہمارا ہیرو ہے،
بلتستان کا ہیرو ہے، گلگت بلتستان کا ہیرو ہے، وہ پاکستان کا ہیرو ہے، وہ پوری دنیا کا ہیرو ہے۔ اس عظیم ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی یاد میں شمع جلانے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ یقیناً زندہ قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک ہم بھی اپنے اس عظیم ہیرو کو یاد رکھیں گے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔